بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی 5ویں رمضان پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ میں ڈاکٹر فروخ جمیل اور ڈاکٹر شعیب بدراج موجود ہیں۔ کیسے شعیب بھائی، کیسا رہا آج کا روزہ آپ کا؟ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے یہاں تک پہنچایا۔ ہاں، تو جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو وہ پھر پتہ نہیں لگتا، ایک دم سے جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آج، یعنی کہ پہلا عشرہ تو تقریباً آج نصف ہو گیا ہے، جی بالکل۔ اور دیکھیں کس تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ تو شعیب بھائی، آج جو میں سوچ رہا تھا کہ جس آیت پہ کچھ تھوڑی سی گفتگو کی جائے، جو مجھے یعنی آج ہمیں سورہ نساء سے کوئی ٹاپک سلیکٹ کرنا تھا، تو جو آیت مجھے بڑی اچھی لگی سورہ نساء کی، میں نے سوچا اس پہ ہم تھوڑی سی آج گفتگو کرتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ جو سورہ نساء کی 69 نمبر آیت ہے، یہ اپنا شعیب بھائی، جی جی اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ صدق اللہ العظیم۔ شعیب بھائی، میں سوچ رہا تھا کہ آج کے دور میں ہمارے لیے جو ایک بڑا اہم چیلنج ہے وہ دوستیاں ہیں اور رول ماڈلز ہیں، کہ ہماری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں اور زندگی میں ہمارے رول ماڈلز کون ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت سارے نوجوان اور بچے اس پوڈ کاسٹ میں شریک ہیں، اور یعنی جو آج کی دنیا میں جو کرائٹیریاز ہیں، شعیب بھائی آپ کا کیا خیال ہے، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، کس آج کے دور میں ہماری نسل کے رول ماڈلز کیا ہیں؟ دیکھیں، رول ماڈلز نئی نسل کے جی بنتے کیسے ہیں پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں نا۔ جب جی جی اسکرین ٹائم کے اندر آپ زیادہ تر وقت جو ہے وہ کرکٹ کا بالکل میچ دیکھیں گے تو کرکٹ بالکل کے میچ کا ہی جو کھلاڑی ہوگا وہ رول ماڈل بن جائے گا۔ اگر گانے بالکل سنیں گے تو سنگر بن جائے گا، ڈانس دیکھیں گے تو بالکل ڈانسر بن جائے گا۔ تو بالکل یہ بالکل ڈیپینڈ، بالکل ہماری نئی نسل کے یہی لوگ رول ماڈل ہیں۔ بالکل بالکل I mean یوٹیوبرس اور ٹویٹر اور جو ہے وہ انسٹاگرامر، یہ لوگ جو ہے وہ آج کے دور میں جو ہے وہ کامیاب تصور کیے جا رہے ہیں ہماری نسل کے درمیان، کہ جن کے 1 ملین فالوور ہوں اور 2 ملین فالوور ہوں اور 3 ملین فالوور ہوں۔ شعیب بھائی، میں حیران ہو گیا دیکھ کر کہ یہ بھی ایک موضوع ہے، کبھی ہم مزید تفصیل سے بھی اس پہ بات کریں گے، کہ یعنی ان کی زندگیاں دیکھیں، بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جو 20 اور 30 اور 40 سال ہی کی عمر میں جو ہے وہ یا ڈرگز سے جن کا جو ہے وہ زندگی ختم ہو گئی، یا جو ہے وہ سوسائڈ کر کے جن کی زندگی ختم ہو گئی، یعنی اپنی ان کی زندگی جو ہے وہ اتنی کھوکھلی ہے، اور جی، ان آیتوں میں بالکل اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ان کے دوست ہیں وہ بھی ڈرگ سے تعلق رکھتے ہوں گے، اور وہ بالکل بھی جو ہے بالکل وہ جیسے دوست ہوتے ہیں ویسے ہی جو ہے بندے کے اندر عادتیں آتی ہیں نا۔ ہاں، بس یہی آج کا موضوع ہے کہ آدمی جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے انہی کے ساتھ، انہی کی طور اتوار وہ زندگی میں، انہی کا طریقہ، انہی کا جو اسٹائل وہ زندگی میں اپنائے گا، اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ آخرت میں بھی جو ہے اس کا اٹھانا ہوگا۔ بالکل بلکہ حضور کی ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، بہت اس کا جو ہے مختصر سا، یعنی کہ اس کا جو وہ ہے خلاصہ ہے کہ المرء مع من احب، کہ on the day of resurrection everyone will be with the one whom he loves، کہ جس کے ساتھ آدمی محبت کرے گا، اٹھے بیٹھے گا، زندگی گزارے گا، اسی کے ساتھ جو ہے وہ روز آخرت میں جو ہے اس کا جو ہے وہ جو ہے وہ اختتام ہوگا۔ اچھا، اب اس آیت کی طرف ہم آتے ہیں کہ اس آیت میں اصل میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اس آیت میں شعیب، ہم نے پہلے دن شروع کیا تھا جب آپ کو یاد ہوگا کہ انعمت علیہم، کہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انعام اپنے بھیجے، یا انعام یافتہ لوگ کون ہیں، جو سکسیسفل پیپل کون ہیں اس دنیا کے اندر، کہ who are they؟ Are these bloggers are successful? Are these YouTubers are successful? Or the Quran is pointing out somebody else? So the Quran is pointing out کہ successful وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ پہلی چیز تو پہلا پیمانہ تو یہ بتا دیا کہ کامیابی کا جو پیمانہ ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے وہ بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، تو یہ آپ کے سکسیسفل ہونے کی یہ نشاندہی ہے۔ تو بالکل ایسا آپ کریں گے تو پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، آگے جو بتایا جا رہا ہے کہ انعم علیہم، کہ جن پہ اللہ نے اپنے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تو 4 کیٹیگریز جو ہے شعیب بھائی اس میں تذکرہ کی گئی ہیں، کہ جو
اور بے تحاشا اس کے اوپر احادیث ہیں، اور میں تھوڑی سی رکھوں گا بھی کہ سب سے پہلے نبی، پھر صدیقین، پھر شہداء اور پھر صالحین. جی اور بالکل. کہا گیا کتنے خوش قسمت ہیں لوگ جو ان کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا ہو. اچھا، اس کا جو آیت کا تھوڑا سا میں شان نزول بھی رکھتا ہوں، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ شعیب پہ ذرا غور کیجئے کہ آپ تھوڑا سا امیجن کرنے کی کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے وہ آنکھ میچیے اور سوچیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں موجود ہیں، کہ ان کے ایک ساتھی اور کمپانین ہیں، اور جی آپ کے بالکل. دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یار میں اور آپ بے تحاشا نبی کریم سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جی اب آپ گھر گئے ہیں اور آپ کو خیال آیا کہ آپ نبی کریم کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ نبی کریم کی خدمت میں پہنچ گئے، تو پھر آپ کو تسکین مل گئی. تو پھر آپ کے اچانک ذہن میں خیال آیا کہ بھائی چلو، میں جب گھر میں اور بچوں کے ساتھ آتا ہوں تب بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل کی کیفیت وہ نہیں ہے، لیکن پھر مجھے موقع تو مل جاتا ہے کہ میں جا کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں. جی تو وہ صحابی کے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ بھائی روز قیامت کیا ہوگا؟ روز قیامت تو نبی جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اور ان کا تو درجہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہوگا، اور میں ایک عام سا جو ہے وہ صحابی ہوں. میں نبی کریم کو مکان دیکھ پاؤں گا؟ میں ان کے ساتھ جو ہے وقت کیسے گزار پاؤں گا؟ جی. جی اور وہ آئے اور آئے، انہوں نے وہ یہ سوال جو ہے نبی کریم سے کر دیا کہ جی بالکل. اللہ کے رسول، یہاں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور آپ کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں، تو وہاں جنت میں کیا ہوگا؟ اچھا، اللہ کے رسول بھی خاموش ہو گئے کچھ دیر کے لیے. اور پھر ابن کثیر کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کچھ دیر بعد جو ہے جبریل علیہ السلام آئے، اور یہ آیت نہیں جو ایگزیکٹلی جو میں نے آپ کے سامنے 69 نمبر آیت تلاوت کی، وہ ان کے سامنے تلاوت کی، اور نبی کریم نے جب ان کے سامنے تلاوت کیا تو وہ سب جو ہے وہ بیسکلی آیت میں گلیڈ ٹائڈنگز ہے کہ ان کو جو خوشخبری سنائی خوشخبری گئی، ہے, خوشخبری بالکل. بے تحاشا جو ہے وہ صحابی اور خوش ہوئے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ایک روایت بھی کہ انہوں نے کہا میں تو اتنا خوش ہوا کہ میرا تو زندگی کا زیادہ وقت نبی کریم کی صحبت میں گزرتا ہے، اور ابو بکر کی اور عمر کی. یعنی انہوں نے تو اس آیت کی تشریح بیان کر دی کہ جی جی. نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں. صدیقین، ابو بکر صدیق، اولین شہداء، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صالحین، واقعہ جو بھی آپ وہ کہہ خود لیجیے. اپنا آپ کو. جی. بالکل. تو اس کے اندر دیکھیں نا جی جی فاروق بھائی، شعیب بھائی، آپ جی اب یہ نوٹ کرنے والی بات ہے نا کہ جو روایات ہیں اس پہ پتہ چلتا ہے جی کہ اللہ کے رسول نے پہلا ہدف بھی بتایا ہے کہ جو ہے اگر نبی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اس کا مطلب ہے جی جنت میں درجات ہیں. اب جو بہترین عمل کرنے جی والے وہ تو اعلیٰ درجات پہ ہوں گے. اب میں اگر تصور کروں کہ میں پلان بالکل. مرکری میں جانا ہے یا کسی بہت دور والے سیارے میں جانا ہے اور وہاں میرے جو ہے نا بڑے جی قریبی دوست رہتے ہیں. آج جی کے جی دور پہ ٹریولنگ تو اس قابل نہیں بناتی نا جی میں جی کہ سالوں کا سفر کروں گا تو وہاں پہنچوں گا. اب جنت کے اندر صورتحال یہ ہے کہ صحیح. جنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، انتہائی اعلیٰ درجے پہ ہوں گے اور دیگر صحابہ بھی. صحیح. اور اب ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ ہم ایک لو لیول پر ہیں، تو کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ صحیح. ان کی صحبت پا سکیں جنت کے اندر؟ یہ آیت بڑا حوصلہ دیتی ہے کہ جو ہے وہ ٹھیک ہے بالکل درجات کا بالکل. تفاوت، اپنے درجات الگ الگ ہیں ٹھیک ہے، لیکن ایسے مواقع بالکل آئیں گے کہ بالکل ہم ان کی محفل کے اندر، ان کی نشست و برخاست کے اندر ان کا دیدار کرنے کے اندر جو ہے وہ فیضیاب ہوں گے. یہ جو ہے وہ بڑا اہم اور بالکل بڑا جو ہے وہ ہمت دلانے والی جو ہے وہ آیت بنتی ہے نا. بالکل یہ پس بالکل منظر یاد رکھنا چاہیے. تو بالکل. اچھا شعبہ، جی تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا بھی دیجیے نا کہ صدیقین سے کیا مراد ہے، شہداء سے کیا مراد ہے، صالحین سے کیا مراد ہے. اچھا دیکھیں، اب اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے تو ایک پہلو بتایا نا کہ یہ آیت کن حالات میں نازل ہوئی، تو آپ نے ایک شان نزول بیان کی. یہ جو سورۃ النساء ہے نا جس کے اندر یہ آیت موجود ہے، اس سے اگلی والی بالکل. آیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اگلی سے اگلی آیت کے اندر کہ بہت یعنی جی کہ شدید حالات تھے. جی غزوہ احد جب ہوا نا، غزوہ احد، اس کے بعد مسلمانوں کے، ہم نے کل پڑھا تھا کہ جی 70 صحابہ شہید ہو گئے. مسلمانوں میں بڑا کریٹیکل صحیح. مومنٹ تھا نا، بڑے مشکل حالات تھے. ان حالات کے اندر جو ہے صحیح. وہ صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کو دھوکہ بڑا دیا گیا. ایک دفعہ جو ہے وہ چند افراد کی ٹیم آئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرمائیں جو ہمارے قبیلے کے اندر جا کر جو ہے اسلام سکھائیں. آپ نے، اور وہ پورا بڑا علاقہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 افراد کو جو قرا تھے اور بڑے قیمتی افراد تھے ان کو حضرت حرام بن ملحان کی قیادت میں، کل ام سلیم کا تذکرہ کیا تھا نا، ام سلیم کے جی بھائی جی 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 حضرت حرام جی بن جی ملحان، ان کو روانہ جی کیا. وہاں پر جو ہے ان کو ایک خط دے کر بھیجا کہ آپ جو ہے وہاں کے قبیلے کے سردار کو یہ دیں. وہاں پر گئے تو صورتحال یہ ہوئی کہ ان کو پیچھے سے نیزے مار کر جو ہے وہ گرا دیا گیا حرام کو، حرام بن ملحان کو، اور جو ہے وہ اس تک انہوں نے کہا تھا فزت ورب الکعبہ. اس کے بعد چن کے سارے صحابہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا سوائے ایک کے. اور انہوں نے دعا کی اللہ ہماری شہادت کی، ہمارے ساتھ جو بات کی ان لوگوں نے کفار نے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچا دے
اور اللہ کے رسول کو وہی سے آگاہ کر دیا گیا کہ بیر معونہ کے اندر کے مقام پر جو ہے ان کے 70 صحابہ کے ساتھ کیا کیا. دیکھیں غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے, بیر معونہ میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. ایک اور جگہ پہ کفار مکہ نے ایک اور پلان کیا, 6 صحابہ کو تبلیغ کے لیے بلایا اور ان میں 4 کو پہلے شہید ہوئے اور پھر 2 گرفتار ہو کر جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. خبیب بھی انہیں میں سے شامل ہے. یہ جو کرائسس کا مومنٹ تھا نا, اس دور کے اندر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ افراد جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر جو پہلے محاذ پر پہلی صفوں میں سب سے فرنٹیئرز پر ہیں اور تصدیق کر رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی, یہ لوگ صدیقین ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ افراد ہیں جو ہر وقت ہر میدان میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, ہر جگہ سچ کا ساتھ دے رہے ہیں, ہر جگہ سچ بولتے ہیں, یہ صدیقین ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا ٹیئر ہے, اور بلا 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 کسی تردد کے, میں اس بلا کسی تردد کے, بلا مطلب یہ کہ ابو بکر کی زندگی اٹھا لیجئے, نبی کریم کے خود یہ حدیث ہے کہ جتنے لوگ مجھ پہ ایمان لائے ان سب نے سوچا ضرور ایمان لانے سے پہلے, کوئی سوال کیا, کوئی سوچا, کوئی توقف کیا, کوئی ٹائم لیا. یعنی عمر خطاب نے 6 سال لیے. صدیق یعنی صدیق, پھر اس صدیق کا مطلب یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ بغیر سوچے, یعنی یہاں دعوت ملی, یہاں لبیک کر کے وہ کھڑے ہو گئے. یہاں معراج کا واقعہ ہوا, وہاں انہوں نے کہا یہ سچ ہے. یہاں کہا گیا کہ نبی کے تمہارے نبی نے تو آج یہ بات کر دی, بالکل صحیح ہے, یہی ہے, بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اسی سے وہ صدیق اکبر کہلاتے ہیں نا, صدیق اکبر ہے, ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ, یہ دونوں کریکٹر ہیں. حضرت عمر فاروق یہ بہت بڑے صدیق, حضرت علی, حضرت عثمان, یہ سب صدیقین ہیں. یہ لوگ جو ہے وہ فرنٹیئرز پہ رہے. پھر جو ہے وہ دوسرے طبقات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے اپنی جان بھی اس راستے میں نچھاور کر دی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو صدیق ہے وہ شہید نہیں ہوگا, صدیق شہید بھی ہو سکتا ہے اور صدیق صالح بھی ہوگا. بالکل. تو یہ وہ لیولز ہیں. اچھا شہید کے بعد کچھ لوگ شہداء جو ہیں وہ ہر مارکے کے اندر صدیقین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. صدیقین اگر فرنٹ لائن پر ہے تو شہداء ان کا ہر دفعہ ساتھ دینے والے ہیں, اور یہاں تک کہ اپنی جان بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. صالحین بعض دفعہ جو ہے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ میدان میں ہو, بعض دفعہ اپنی وسائل کی وجہ سے وہ شاید میدان میں نہ جا پائیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو ہے وہ تعمیل کرنے میں کسی پس و پیش کسی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے, اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں. یہ 3 گروپ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ بندہ محنت کرے اللہ کے راستے میں تو بن سکتا ہے. نبی نہیں بن سکتا, نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیکٹڈ ہے, چوزن ہے. لیکن یہ جو 3 مقامات ہیں یہ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ہمارے لیے گنجائش ہے کہ ہم اپنے لیے کیا چوز کرتے ہیں. صالحین بہت اچھی بات ہے, شہداء اس سے اچھی بات ہے, صدیق بننا چاہتے ہیں تو صدیق تو اعلیٰ ترین مقام ہے. یہ تینوں مقامات ہمارے لیے کھلے ہیں, اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس راستے کو اپنے لیے چوز کرتے ہیں. بالکل. اچھا شعیب بھائی, یہ شہداء کے حوالے سے بھی جو ہے نا, میں یعنی جو شہید اور شہداء کی جو قرآن میں تشریح ہے وہ بھی دو معنی میں آئی ہے. یعنی ایک تو شہید, ایک تو جو شہید ہے وہ شہید ہے, یعنی جسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان, یعنی اس سے تو کوئی انکار ہے ہی نہیں کہ اپنی جان اس کی راہ میں دے دینے سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا جو شہید کے دوسرے معنی ہیں کہ جو ہم نے اپنا پہلے تذکرہ بھی کیا, جس کا ہم نے پچھلے پہلے دوسری کلاس کے اندر, بالکل گواہی, وٹنس, جی بالکل 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 بالکل. مگر وٹنس کیسے صرف زبان سے ہی نہیں, عمل سے بھی, عمل سے وٹنس بنے نا. بالکل. تو یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر جو ہے وہ شہادت کا درجہ مکمل ہوتا ہے نا. بالکل, شہادت کا درجہ مکمل ہوتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں جو ہے وہ اب بولیے شعیب بھائی, اب بولیے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مختلف جو احادیث آتی ہیں نا وہ احادیث بڑے پائی کی ہیں کہ جو ہے جس کے مقصد کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو ہے نا وہ صدیقین اور شہداء بھی, میں نے میدان جہاد کی بات کی, لیکن یہ بھی بات ہے کہ ایک ایماندار تاجر قیامت کے دن جو ہے وہ صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا, شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں میدان جہاد ہے وہ بتاتے خود ایک میدان ہے, لیکن مسلم معاشرہ کے اندر کرپشن پنپ نہ پائے, مسلم معاشرے کی معاشیات صحیح ہوں. اب باہر جا کر بڑے سسٹمز کو درست کریں, اندر کا سسٹم درست نہیں ہے. اندر کے سسٹم کو درست کرنے والے تاجر ہیں, تجار ہیں, جو معیشت کو صحیح رخ پہ لے کر چلیں. بیوروکریٹس ہوں گے تو وہ اپنے مقامات پر اپنے محاذ پر اگر کرپٹ نہیں ہوں گے, اساتذہ ہیں تو اپنے کرپٹ, تو یہ سارے کے سارے صدیقین اور شہداء کی صف میں ہوں گے اگر وہ مسلم معاشرے کو جو ہے ان بنیادوں پہ اٹھا رہے ہوں گے کہ وہ بنیادیں جو ہیں دین اسلام کی طرف معاشرے کو لے جانے والی ہیں, ورنہ لوگ بیزار ہوں گے اسلام سے نا. یہ وہ ایشو ہے جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ یعنی انبیاء تو اللہ کی طرف سے چنے ہوئے نا, وہ تو کسی کے اختیار میں ہے ہی نہیں, تو بقیہ چنیدہ ہیں. بالکل. تو بقیہ جو 3 کیٹیگریز ہیں وہ انسان اپنی کوشش سے ان کو پا سکتا ہے. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اچھا کل بھی ہم نے اس پہ بات کی, اور آج پھر ہمارا موضوع وہ یہ کہ جب
جب زندگی میں ہم اپنے لیے خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتے ہیں، اپنے جی کیریئر میں جب ہم پروگریشن کی تلاش میں ہوتے ہیں، جب اپنے دنیاوی اور ورلڈلی جو ایمز اور گولز ہیں اس میں ہم جو ہے وہ پروگریسively آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں دین میں بھی آگے سوچنا چاہیے نا. مطلب یہ کہ جو آپ نے مجھے بتایا یہاں پر رکھی بات کہ جو صالحین ہیں وہ سب سے نچلی کیٹیگری بتائی گئی ہے، یعنی کہ وہ لیول، وہ بیس لائن لیول ہے، یعنی اس سے کم تو کچھ ہے ہی نہیں. صالحین سے کم تو پھر آپ کا ایمان ہی نہیں ہے نا. تو جی صالحین جو بیس لائن کیٹیگری ہے، آپ نے اس کیٹیگری سے اوپر جانا ہے نا. یعنی آپ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کا جیسے ٹیچنگ سے تعلق ہے ماشاءاللہ، آپ یعنی اس وقت ایسوسیٹ پروفیسر ہو گئے، ٹھیک ہے. جی اب آپ نے ایسوسیٹ پروفیسر تک پہنچنے کے لیے ماسٹرز ڈگری حاصل کی فاسٹ سے، پھر آپ پی ایچ ڈی کرنے جاپان گئے، پوسٹ پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاک کیا آپ نے، لیکچرر شروع ہوئے، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، یعنی کس طریقے سے آپ جو ہے وہ جدوجہد کی آپ نے، جی یعنی اچھا جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں اس میں بھی پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا کہ بھائی میں کم سے کم پہ کیوں اکتفا کروں، مطلب میں صرف صالحین کی کیٹیگری میں کیوں ہوں، میں شہداء کی کیٹیگری میں کیوں نہ جاؤں، میں صدیقین کی کیٹیگری میں کیوں نہ جاؤں. کیا خیال آپ کے اس حوالے سے، کیا کہیں گے آپ؟ جی جی بالکل. مگر میں آپ کو ایک اور توجہ بھی دلاتا ہوں فاروق بھائی کہ صالح بھی کوئی کم چیز نہیں ہے. یعنی کہ بالکل یوسف علیہ السلام جب دعا کر رہے ہیں نا تو وہ کہہ رہے ہیں بالکل توفنی مسلمن والحقنی والحقنی بالصالحین. اب آپ بالصالحین. تصور کریں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق ہے نبیم من الصالحین، اور جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آ رہا ہے ومن الصالحین. یعنی کہ صالحین کو ہم ہلکا نہ جانیں، لیکن نہیں بالکل ہاں مگر یہ اس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اور جو ہے وہ بالکل شہداء اور صدیقین کی فہرست میں اپنے آپ کو داخل کرانا، بالکل یہ یقیناً جو ہے بالکل ہمارا بالکل ہم پروموشن کی تلاش میں، تو اس راستے میں پروموشن کی تلاش میں. کل ہم نے سابق الی بالکل مغفرہ پڑھا تھا، سابق الی بالکل مغفرہ بالکل سبقت ہے نا، یقیناً وہ جو بالکل چیز ہے بس. تو یہ یقیناً آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دین کے مقابلے میں اپنے کیریئر کے متعلق سوچنا چاہیے کہ میں اپنی صحیح. جو ہے وہ اسکائی کی لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش کروں. جو بھی ہو ہم یہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں نا. اچھا اس سے ایک سملر سی آیت آئی ہے سورہ حدید میں، شاید آپ کی نظر سے گزری ہو، آیت نمبر 19 جو سورہ حدید کی ہے اپنا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، کہ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، اور ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. یعنی اس میں کافی ڈسکشن ہے اس آیت کے حوالے سے، اور کافی ساری احادیث ہیں اور کافی سارے مفسرین کی مختلف آراء ہیں، لیکن غالب آراء جو بات مفسرین کی وہ یہی ہے کہ جو لوگ اصل میں سچے دل سے ایمان لے آئے، یعنی اللہ پہ اور اس کے رسول، یہاں ایمان سے صرف ایمان جو ہے وہ صرف زبانی کلامی ایمان نہیں ہے، بالکل ایمان اپنے لائے عمل اس سے پہ ثابت ڈٹ کریں. گئے، آپ نے عمل کی بات کی نا، ایمان لائے اس پہ ڈٹ گئے اور عمل سے جو ہے وہ پوری زندگی اس ایمان کی ترویج کرتے رہے، یعنی اپنے دین کو، یعنی دیکھا نا یہ ہم نے جو شہداء الناس کی جو پہلے بات کی کہ آخر خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری ہماری رکھ دی ہے نا، اب نبی نے تو نہیں آنا کہ شہداء الناس کی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھاتے رہے، تو بھائی یہی صدیقین ہیں اور یہی شہداء ہیں، اور بڑا اجر ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے. اور ہمیں کیا پتا کہ ہمارے کس عمل کی وجہ سے ہم صدیقیت کے درجے پہنچ جائیں اور کس عمل کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ شہداء کے درجے تک پہنچ جائیں. ہمارا کام یہ ہے ہمیں. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ہے وہ 5 ارب یا 6 ارب کی آبادی، اس میں 1 ارب اگر فرض کریں مسلمان ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، آپ کیا بتا سکتے ہیں اس وقت امت مسلمہ میں کتنے صدیق ہیں، کتنے شہداء ہیں، کتنے صالحین ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہمارا کام کرنا ہے، ہمارا کام اپنی جدوجہد کرنا ہے. اللہ کے دربار میں ہمارا نام صالحین کا ہے، شہداء کا ہے، صدیقین کا ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن ہمارا کام اپنی بیسٹ پرفارمنس دینا ہے. یہ ہمارا جو ہے وہ ایشو ہے بیسک نا. تو یقیناً جو ہے وہ جس کے پاس صدیق ہوگا اس کی کیا بات ہے، لیکن ابھی ہمیں پتہ چلا ایماندار تاجر بھی جو ہے وہ صدیق کے قریب کی مائیت میں آ جائے گا. یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن جو اصل میں مجھے تو خوشی اس گلیڈ ٹائڈنگ سے ہو رہی ہے نا کہ جو رسول فرما رہے ہیں کہ بھائی یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ چیپٹر کلوز ہو گیا، یہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اوپن ہے. مطلب جو بالکل آگے بڑھے گا، جو محنت کرے گا، بات پھر وہی آ جائے گی نا کہ جو ان رول ماڈلز کو اپنا رول ماڈل بنائے گا، کہ جو ان کو اپنا دوست بنائے گا، ان کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، ان کی دوستیوں میں اپنی زندگی گزارے گا، تو پھر آخرت میں جو ہے اس کو وہی جگہ ملے گی. اچھا ایک حدیث میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے بڑی زبردست، وہ بھی یہی گلیڈ ٹائڈنگز دے رہی ہے آپ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ اپنے سے بلند درجے والے جنتیوں کو ان کے بالا خانوں میں اس طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ستارے کو آپ مشرق یا مغرب میں دیکھتے ہیں، بالکل جن میں اتنا زیادہ فاصلہ ہوتا ہے.
تو صحابہ پھر پریشان کہ یہ اللہ یہ منزلیں تو ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو پھر انبیاء کرامی کی منزلیں ہیں، جی یہ انہیں کے لیے مخصوص ہوں گے، ہم وہاں کیسے پہنچ پائیں گے؟ تو پھر وہی فرمایا گیا کہ کیوں نہیں، اس کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان منزلوں تک وہ بھی پہنچیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کو سچا جانا اور مانا۔ تو وہی بات ہے کہ اگر اپنی زندگی میں آپ نے ساری زندگی اس طرح گزار دی، آپ کے لیے پھر یہ بشارت موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ اس دن جب جو ہے وہ بہت ہی سخت دن ہوگا تو آپ جو ہے وہ صدیقین، شہداء اور جو ہے وہ صالحین کی صف میں شامل ہوں گے۔ بالکل صحیح بات۔ اچھا اب اگر ہم دوسرا پہلو دیکھیں نا، مثلا اگر یہ اسی آیت کی جس کے متعلق آپ نے بات کی، اس سے اگلی آیت جی جی 69 آپ نے دیکھی، 71 کو دیکھیں۔ جی 71 میں بڑی سختی سے بات کی جا رہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے جی کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا جی موقع ہو الگ الگ نکلو یا دستوں کی شکل میں نکلو یا کھٹے نکلو، یہ باتیں آ رہی جی ہیں نا جی 69 میں، بات ہے بالکل 71 میں۔ بالکل اس کے بعد بالکل اگلی آیت کے اندر بات آ رہی ہے، تم میں سے کوئی آدمی ایسا جو لڑائی سے جی چراتا ہے، ٹھیک ہے، جو تم میں بالکل سے ایسا آدمی جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت ہے تو کہتا ہے اللہ نے بڑا مجھ پر انعام کیا، صحیح یعنی اہل ایمان پر مصیبت آئی، یہ بندہ نہیں نکلا، یہ اہل ایمان ویر مونا میں گئے، 70 شہید ہو گئے، 6 نکلے وہ مارے گئے، یہ بول رہا ہے اللہ نے بڑا انعام کیا مجھ پر کہ کیا ہے، میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا۔ صحیح اگر اللہ کی طرف سے فضل ہو تو اس بندے کی کیا صورت حال ہے، کہتا ہے کہ کوئی محبت کا تعلق نہیں، کاش میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا، کچھ مال غنیمت حاصل ہو جاتا۔ دیکھیں اب اللہ کا انعام، ابھی ہم نے پیچھے بات کی کس سے مشروط ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے۔ اطاعت من یطع اللہ۔ ہاں، اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ رہا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، یہ بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بچ گیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھ پر انعام کیا۔ تو انعم اللہ کی 2 ڈیفینیشنز ہیں آیت نمبر 69 کے اندر اور آیت نمبر 72 کے اندر۔ ہمیں آیت نمبر 69 کو 72 کے ساتھ مل کر دیکھنا چاہیے نا، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے انعم اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اور کہتے ہیں میں اللہ کا شکر ہے کہ کیا ہوا، اذ لم اکم معہم شہیدا، میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا، شہید کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا۔ تو یہ ذرا اس کو ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے، یہ آیت بڑی عظیم الشان آیت ہے، آیت نمبر 72 بھی نا۔ اچھا پھر ایک اور پہلو بھی ہے کہ یہ جو غزوہ احد کے اندر جو معاملات تھے نا، غزوہ احد کے اندر ہر وقت کے بعد کے معاملات کے اندر ہر وقت مسلمانوں کو دھڑکا لگ رہا تھا، ابھی دشمن نے حملہ کر دیا، ابھی دشمن نے حملہ کر دیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کیفیت کے اندر جو ہے نا وہ کیجولٹیز ہونے کے بڑے امکانات تھے، یعنی کہ آپ نے کسی کو سمجھا کہ یہ دشمن ہے، وہ دوست تھا لیکن آپ نے تلوار چلا دی اور مار دیا۔ تو اس موقع پر جو ہے نا یہ بات بھی اللہ اس سورۃ النساء کے اندر اس پہلو پہ بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر تمہاری جو ہے وہ کسی سے متبھیڑ ہو اور کوئی آدمی تمہیں سلام کرے یا اپنے اسلام کو تمہارے سامنے پیش کرے، تو تم یہ نہیں کرو کہ تم اس کو مار دو کہ تم تو کیونکہ پھنس گئے ہو تو اب تم اسلام کی بات کر رہے ہو، تم پھنس گئے تو تم سلام کی بات کر رہے ہو، نہیں۔ اس کی ایک واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور بڑا توجہ طلب واقعہ ہے، حضرت اسامہ بن زید کا نا۔ حضرت اسامہ بن زید جو ہے وہ گئے اور دشمنوں سے لڑائی ہوئی اور جو ہے وہ ایک شخص نے جو ہے وہ کیا کیا، اپنے آپ کو کہا کہ اسلام قبول کر لیا، اس نے دعویٰ کیا۔ اب حضرت اسامہ نے سمجھے کہ اس نے 2 نمبر قسم کا اسلام قبول کیا ہے اور جو ہے وہ اس کو مار دیا۔ تو جب حضور بغیر دل میں خلش تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حاضر ہوئے اور بات چیت جو آگے چلی نا، تو اس میں بات چیت جو آگے چلی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسامہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ جو ہے اس نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ تو یہ جو ایشو ہے کہ آپ ٹینشن میں ہیں، آپ کرائسس میں ہیں اور جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اس طرف ہے جو کفار کی سائڈ کا ہے، لیکن اس کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ جو ہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس کلمے پر اعتبار کرنا چاہیے، اور اگر صورتحال یہ کہ وہ ہم سے لڑائی نہیں کر رہا تو ہمیں اس کے سرنڈر کو قبول کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ دیکھیں ہم بار بار بات آ رہی ہے دل کی کیفیت کی نا، دل کی کیفیت جو ہے وہ اگر ہمیں سامنے نظر آ جائے تو پھر بے شک اس آدمی کے ذریعے بہت مال غنیمت مل سکتا ہے، یعنی کہ وہ بندہ جو ہے وہ اگر میں ماروں گا میدان میں تو اس کا بہت سارا سامان، اس کا گھوڑا ہے، اس کی تلوار ہے، بہت کچھ اس کا حاصل ہو سکتا ہے اس سے۔ تو اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ تم مال غنیمت کی بات کرتے ہو، مال غنیمت بہت ملے گا۔ منافقین یہی بات کرتے تھے، مال غنیمت جب ملنے کا موقع آئے تو وہ کہتے تھے کہ ہم بھی جائیں گے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ۔ تو یہ بات نہیں ہے، بات یہی ہے کہ بعض دفعہ مال غنیمت ملتا ہے اور بعض دفعہ اپنی جان اللہ کے آگے نچھاور کرنی پڑتی ہے۔ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ عہد الحسنیین ہے، یا میں غازی یا میں شہید۔ تو یا میں غازی یا میں عنایت صاحب کے شعر ہے نا، یا میں غازی یا میں شہید۔ ہاں تو یہ بات ہے کہ دونوں صورتوں کے اندر ہم صدیق بن سکتے ہیں۔ اگر ہم غازی بن جائیں تب بھی ہم صدیق بن سکتے ہیں، اگر ہم شہید بن جائیں تب بھی ہم صدیق بن سکتے ہیں۔
اگر یہ بات ہے یوں سمجھیں کہ ہماری محنت کی، ہماری جدوجہد کی، ہماری کوشش کی، اس میں کو ایک اگر مرد میں ایک مرد مجاہد، یا میں غازی یا میں شہید، اب یاد آیا، بالکل 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 صحیح بات ہے، یہی بات بالکل، ہے. اور یعنی کہ اور دو میں سے ایک کیٹیگری. ہاں اچھا، یہ وہ چیز ہے کہ جو ہے نا انسان جو ہے وہ بعض معاملات کے اندر غیروں کو بہت زیادہ ریلیف دیتا ہے، غیروں کو بہت زیادہ پکڑتا ہے، اور اپنوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیف دیتا ہے. یہ میرے صحیح. خاندان کا ہے، یہ میرے جو ہے احباب میں سے، یہ میرے دوستوں میں سے. تو جو دوسرا ہے اس کے ساتھ تو ہمارا سلوک ذرا سخت ہوتا ہے، لیکن اپنوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ بعض دفعہ دوستی یاری کے اندر، رشتہ داری کے اندر جو ہے وہ انصاف پہ قائم نہیں رہتے نا. تو سورۃ النساء میں آیت نمبر 135 کے اندر اس پہلو پہ بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ جو ہے وہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے بالکل. علم بردار بنو، اور خدا واسطے کے گواہ بنو، شہید، شہداء. ٹھیک ہے، پھر وہی بات آ گئی، شہدا یعنی کھڑے ہو جاؤ. بالکل بالکل. اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین پر اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. کیوں نہ پڑتی ہے. یہ وہ ایشو ہے جو کہ جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر پرابلمٹک ہے. ہم لوگ جو ہے وہ میرے خاندان کا ہے، میرا جاننے والا ہے، تو ہم انصاف کو چھوڑ دیتے ہیں. اور جب ہم انصاف کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر فساد برپا ہوتا ہے. آج جو میرٹ کا قتل عام ہے، وہ جی جی. میرٹ کا قتل عام کس وجہ سے؟ وہ میرٹ کا قتل عام اسی وجہ سے نا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی برادری، اپنے مفادات، اپنے جاننے والوں، اپنے احباب کو نوازنے کے چکر میں لگا ہوئے بجائے کہ وہ میرٹ کے اوپر پورے کر رہے ہوں. تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تم محبت کرتے ہو، لیکن ان بندوں کا رزق میرے ہاتھوں میں، ان بندوں کا رزق میں رکھوں گا. تم یہ نہ سمجھو کہ تم ان کے رازق بن گئے ہو، تم جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ غلط طریقے سے پوزیشن پر تعین کر کے جو ہے سمجھ رہے ہو کہ ان کا رزق تم باندھ دو گے. ان کا رزق وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. لکھ لیا. بالکل یہ بالکل. پرابلم ہماری ہے کہ جو ہے نا وہ ایک ہمارا ہے ایکسٹرنل اینیمی، ایک ہمارا انٹرنل اینیمی. انٹرنل. ہمارے سسٹمز جب تک کہ درست نہیں ہوں گے ہم ایکسٹرنل اینیمی سے نہیں لڑ سکتے. اس کے لیے بالکل ہمیں بالکل اپنے معاشرے میں عدل چاہیے، انصاف چاہیے. بالکل. شعیب بھائی بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں عدل انصاف چاہیے، اور عدل انصاف کے قیام کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات کی تبدیلی چاہیے. آغاز ہم نے اپنی ذات سے کرنا ہے. اور اختتام کا وقت قریب آ رہا ہے کہ آج کی آیات جو ہم نے رکھی ہیں اس کا خلاصہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی صورت میں ہم زندگیوں میں ان لوگوں کو دوست بنائیں، اور وہی ہمارے آخرت میں دوست ہوں گے کہ وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں. انہیں اپنی زندگیوں کا رول ماڈل بنائیے. میرے 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 دوست جو یہاں موجود ہیں، یہ یوتھ کے لوگ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بچے موجود ہیں، کہ بھائیوں غور کیجئے کہ آپ کی زندگیوں کے رول ماڈلز کیا ہیں. ہم اس بات سے بالکل انکار نہیں کر رہے ہیں کہ ایک یوٹیوبر بن کر بھی آپ جو ہے وہ دین کا کام کر سکتے ہیں. ایک یوٹیوبر بن کے آپ صدیق ہو سکتے ہیں، شہید بھی ہو سکتے ہیں. ایک بلاگرز بن کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن جو ہے وہ نہ سوچے سمجھتے ہوئے فضول قسم کے یوٹیوبرز اور بلاگرز اور جو ہے وہ سنگرز اور اسپورٹس پرسنالٹیز کے پیچھے بھاگ کر جو ہے وہ اگر آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ خرچ کریں گے تو پھر کامیابی نہیں ملے گی. آپ کو کامیابی جو ہے ملے گی کہ جب آپ کی دوستیاں جو ہے ان کا جو پیمانہ ہوگا وہ یہ ہوگا جو بتایا گیا ہے آج کی نایات کے اندر کہ اچھے لوگ وہ لوگ جو کھڑے ہو کے حق کی بات کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو سچ پر ڈٹ گئے اور ہلنے کو تیار نہیں ہے. وہ لوگ جب آپ کا رول ماڈل ہوں گے، ایسے لوگوں کو آپ دنیا میں بھی تلاش کریں گے، آخرت میں بھی آپ کا ساتھ جو ایسے لوگوں کو ہوگا، تو یہی جو ہے وہ ہماری کامیابی کا باعث بنیں گے. تو شیب بھائی کوئی اور بات ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ اختتام کریں آج کی گفتگو کا؟ ہاں جی، آپ نے بات بہت اچھی طرح کنکلوڈ کر لی ہے. اچھا دوست جی جی بہت بڑی نعمت ہے. اچھے دوست بالکل. بننے کی کوشش کریں اور اچھا دوست پانے کی کوشش کریں. پانے کی کوشش کریں. بالکل، بالکل یہ دونوں بالکل چیزیں یعنی کہ آپ بالکل ایسا نہیں بالکل سمجھیں کہ بس اچھا دوست ڈھونڈ رہے ہیں، بھائی اب اچھے دوست بنے بالکل بھی. دونوں چیزیں بالکل ضروری بالکل بالکل. اچھا ایک حدیث اور میرے سامنے آ گئی، اس کو رکھ کے پھر میں اختتام کرتا ہوں کہ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم سے پوچھا کہ ہے. جی یہی سوال، پھر بار بار وہی سوال آ رہا ہے. دیکھیں صاحب کو کتنی تڑپ تھی کہ مجھے آپ کی رفاقت کیسے نصیب ہوگی وہاں. تو ربیعہ بن کعب کو کیا کہا؟ کثرت سے سجدے کیا، کثرت سے سجدے کیا. تو چلیں اس پہ ہم اختتام کرتے ہیں. یہ عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے. کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ ہم عبادات کریں، اللہ کے سامنے گر رہیں اور سجدے کریں، اور اس کی صورت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہو، اور جس طرح ہم نے بات کی کہ بقیہ انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ سے، تو پلیز جوائن کیجیے گا.
اور اپنے دوسرے احباب کو بھی بلائیے اور ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. وبرکاتہ. السلام علیکم. علیکم السلام.